أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ، اس لیے کہ اترانے والے شیخی بگھالنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں. دنیا میں مثلا قحط، سیلاب، زلزلے اور دوسری زمینی اور آسمانی آفتیں. ولا فی انفسکم، اور نہ خاص تمہاری جانوں میں مثلا بیماریاں ہیں، تعب اور تکان ہے، تنگ دستی اور فقر و فاقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق تمام مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی سب باتیں لکھ دی. جیسے مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قدر اللہ المقادیر قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل ہی ساری تقدیریں لکھ دی تھی. یعنی کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو وہی ہو رہا ہے جو اس کے عدم سے وجود میں آنے سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دی تھی. اگر کسی کے مقدر میں کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں لکھی ہے تو وہ اسے پہنچ نہیں سکتی. اور اگر کسی کے مقدر میں امتحان لکھا ہے، آزمائش لکھی ہے، ابتلا مقدر ہے تو کوئی اس کو بچا بھی نہیں سکتا. یہی سبق ہمیں دیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. کان کھول کر سن لو، اس بات کو گرہ دے لو کہ جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ ملنی ہی نہیں تھی، اس لیے کہ تمہارے مقدر میں نہیں تھی. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جو چیز تمہیں مل گئی وہ ملنی ہی تھی، اس لیے کہ تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی. تو مقدر میں لکھی ہوئی چیز کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہی سبق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک اور انداز سے پڑھایا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. کان کھول کر سن لو، اس بات کو اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لو کہ اگر اللہ کے علاوہ ساری کی ساری مخلوق جس شکل میں بھی ہو تمہیں رائی کے دانے کے برابر کچھ نفع پہنچانا چاہے اور اللہ کا ارادہ نہیں ہے، اس کی مشیت نہیں ہے
وہ نفع اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو وہ نفع تم کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی طاقت تمہیں وہ نفع نہیں پہنچا سکتی، وہ چیز نہیں دے سکتی۔ اور اگر اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں جس شکل میں ہیں، انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، دوسری مخلوقات ہوں، تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، ضرر دینا چاہیں، تمہارا بال بیکا کرنا چاہیں، لیکن اللہ نے تمہارے مقدر میں وہ ضرر نہیں لکھا ہے، وہ نقصان نہیں لکھا ہے، تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں ضرر نہیں دے سکتا۔ یہ ایمان مطلوب ہے ایک بندے مومن سے، یہ ایمان مطلوب ہے ایک بندے مومن سے، اور جس کسی کا ایمان اتنا مضبوط اور پختہ ہوگا وہ دنیا میں مل جانے والی نعمتوں، راحتوں اور عشرتوں پر اترائے گا نہیں، اکڑے گا نہیں، پھولے گا نہیں، بلکہ اللہ کی عطا اور اس کی نوازش سمجھ کر اللہ کا شکر گزار ہوگا۔ اور اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، آزمائش میں پڑ گیا، امتحان میں آ گیا، تو پھر ہائے وائے نہیں کرے گا، شور و غل نہیں کرے گا، شکوہ شکایت نہیں کرے گا، جزا فضا نہیں کرے گا، اپنے بالوں کو نہیں نوچے گا، اپنے گالوں پہ تھپڑ نہیں مارے گا، اپنے گریبان کو نہیں پھاڑے گا، بلکہ اس کو من جانب اللہ سمجھ کر کے ہمت سے کام لے گا، صبر سے کام لے گا، تحمل اور برداشت سے کام لے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھے گا۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ یہ بات تمہیں بتا دی گئی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ جو کچھ ہوگا وہ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس لیے کسی چیز کے چلے جانے پر بہت زیادہ حزن اور رنجیدگی نہ ہو، اور کسی چیز کے مل جانے پر بہت زیادہ خوشی اور اطراحت نہ ہو۔ یہاں جس حزن اور فرح، حزن کے معنی رنج و غم اور فرح کے معنی آتے ہیں خوشی و مسرت، یہاں جس حزن اور فرح سے روکا گیا ہے وہ غم اور خوشی ہے جو انسان کو ناجائز کاموں تک پہنچا دیتی ہے، ورنہ تکلیف پر رنجیدہ ہونا اور راحت پر خوش ہونا ایک فطری عمل ہے، بشری تقاضا ہے، لیکن بندے مومن تکلیف پر صبر کرتا ہے، یہ اللہ کی مشیت اور تقدیر ہے، اللہ کا ارادہ ہے، جزا فضا کرنے سے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، شور و غل کرنے سے وہ بدل نہیں سکتا، ٹل نہیں سکتا، ٹلے گی یہ مصیبت اللہ کے ٹالنے سے ٹلے گی، اور راحت پر بندے مومن اتراتا نہیں، اکڑتا نہیں، کھنچتا نہیں، ٹنتا نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے، نوازش ہے، اس کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس میں میری کوششوں کا، میری محنتوں کا، میری صلاحیتوں کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ پختہ اور مضبوط ایمان عطا فرما دے، اپنی ذات سے ہونے کا یقین ہمیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب